اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 2 صفر سن 1443 مطابق 10 ستمبر سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع باہم ربط و محبت رکھنے والے معاشرے کی خوبیاں اور خصوصیات۔ رفیقان ملت اسلامیہ، باہم ربط و تعلق رکھنے والوں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ اہل ایمان کا باہمی تعلق مضبوط عمارت جیسا ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور مستحکم رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست فرما دیں۔ اس حدیث پاک میں باہم محبت کرنے والے معاشرے کے افراد کی مثال بیان کی گئی ہے اور ان کے درمیان پائی جانے والی قلبی الفت و یگانگت، باہمی رحمت و مروت اور آپسی تعلق و مودت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ گویا جسم واحد کی طرح متحد ہیں اور اتحاد و قوت میں گویا ایک بازو کے مانند ہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ربط و محبت والے معاشرے کے قلعے کی پہلی اینٹ متحد گھرانہ اور الفت و محبت سے معمور فیملی ہوتی ہے، یعنی محبت کرنے والی فیملی کی بدولت ہی الفت و تعلق والا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ الفت و محبت سے معمور ایسی فیملی کی بچوں کے والدین حفاظت اور سرپرستی کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری اور توجہات سے اس کو مضبوط کرتے ہیں، بس وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے اندر ایمانی اور اخلاقی خوبیاں مستحکم کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب تھے۔ معاشرے میں ربط و الفت کی تمنا کرنے والوں، صلہ رحمی، ارحام و اقارب کا احترام و اکرام، ان کی خیریت و عافیت معلوم کرنا، ان کے حالات کی خبر رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کر دینا ان چیزوں میں شامل ہے جن سے معاشرتی ربط و تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پس قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اسی طرح پڑوسیوں کی باہمی الفت و یگانگت اور آپسی احسان و کرم بھی محبت کرنے والے معاشرے کا مظہر ہے۔ چنانچہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پہچان و تعلق رکھتا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تعلیمی ماحول میں استاد اور شاگرد کا باہمی خلوص اور ان کے درمیان باپ بیٹوں جیسا جذباتی تعلق بھی ربط و محبت والے معاشرے کی پہچان میں شامل ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت کیا کرتے
اور ان سے فرماتے انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تو تم لوگوں کے لیے والد کی طرح ہوں کہ تم کو تعلیم دیتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ اسی طرح ملک کی خدمت کے جذبے سے آفسوں اور ڈیوٹی کے ماحول میں الفت و محبت کا مظاہرہ کرنا اور مثبت رویہ پیش کرنا بھی تعلق والے معاشرے کی خصوصیت اور پہچان کا حصہ ہے، تاکہ ملک کی الفت و رواداری میں اضافہ ہو، وہ جسم واحد کی طرح متحد ہو اور اس کے افراد ایک دوسرے کے معاون اور ہمدرد بنیں۔ یا اللہ ہمارے درمیان ربط و تعلق کو قائم و دائم کر دے اور الفت و محبت کو پختہ کر دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں ایمان والوں کی مثال جسم انسانی کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام اعضاء بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ربط و محبت والا معاشرہ اپنے افراد کو متحد رکھتا ہے، ان کو ملا کر رکھتا ہے اور ان کی منفعت و مصلحت کی حفاظت کرتا ہے، اگرچہ ان افراد کی نسل و رنگت مختلف ہو اور ان کی نیشنلٹی اور شہریت متعدد ہو۔ پس الفت و محبت سے معمور معاشرے کا ہر فرد معاشرے کی ہم آہنگی اور اس کے اصول و اقدار کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وطن کی ضرورت و خواہش کے مطابق روشن مستقبل کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ اماراتی معاشرے کی مضبوطی اور اتحاد کے لیے ہماری مدبر قیادت نے المبادئ العشرہ یعنی 10 اصول و قوانین کے عنوان سے ایک دستاویز جاری کیا ہے، جس کے تحت معاشرے کو متحد اور مربوط کیا گیا ہے اور سب کے اہداف و مقاصد کا خیال کیا گیا ہے اور سب کے مقاصد کو مشترک اور یکساں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ہماری ہوش مند قیادت کا اس پر یقین ہے کہ مصلحت کا اشتراک اور ویژن کی یکسانیت ہدف کو پانے اور مقصد کے حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے جائز مقاصد پورے فرما دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔